جب سے بنگلہ دیش بنا ہے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اسلامی جمعیت طلباء وہ الیکشن جیتی۔ ششی تھرور جیسے جو تجزیہ نگار ہیں، پارلیمنٹیرین ہیں، وہ مونسون انقلاب کو بھی ISI کا شاخسانہ کہتے ہیں۔ یہ خوف ہے جو انڈیا کو کھایا جا رہا ہے۔ انڈیا جو ہے وہ اکھنڈ بھارت کیا بننا، وہ ہر طرف سے محصور ہو جائے گا۔ کل میں ششی تھرور انڈین پارلیمنٹیرین کا ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا جسے سخت پریشانی نظر آ رہی تھی۔ پریشانی کیا تھی اس کی کہ بنگلہ دیش میں ڈھاکہ یونیورسٹی میں کے الیکشن ہوئے ہیں 6 سال بعد، اور ان الیکشن میں جو اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن تھے اس میں اسلامک چھتر و شنگر جو کہ اسلامی جمعیت طلباء دوسرے لفظوں میں ہے، جمع اسلامی کی طلباء تنظیم ہے، وہ الیکشن جیت گئی۔ 1971 کے بعد یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، جب سے بنگلہ دیش بنا ہے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اسلامی جمعیت طلباء یا رائٹ ونگ کی کوئی اسلامی تنظیم طلباء کی وہ الیکشن جیتی۔ اب اس کا الیکشن صرف جیت نہیں تھی بلکہ ایک سرپرائز وکٹری تھی، لینڈ سلائڈ وکٹری تھی۔ 28 سیٹوں میں سے 23 سیٹیں جو ہیں وہ یہ جیتی ہے۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کا جو صدر یونین کا ہوتا ہے وہ تو وائس چانسلر ہوتا ہے، نیب صدر ہوتا ہے، جنرل سیکرٹری ہوتا ہے، اسسٹنٹ سیکرٹری ہوتا ہے، یہ ساری پوزیشنیں یہ جیت گئے ہیں۔ اور اس جیت کو زیادہ اہمیت اس لیے ملی ہے کہ اس سے پہلے یا تو عوامی لیگ کی تنظیم ہوا کرتی تھی، طلباء تنظیم یونین میں ہوتی تھی، یا پھر بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی جو خالدہ ضیاء کی پارٹی ہے اس کے لڑکے ہوتے تھے۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ جماعت اسلامی کی طلباء تنظیم جو ہے اس نے وہاں پر قبضہ کیا ہے۔ ابھی لوگ ڈھاکہ یونیورسٹی کہ ان رزلٹ پہ پریشان تھے، 2 دن ہی گزرے جو ابھی تک میرے خیال میں رزلٹ ششی تھرور نے نہیں دیکھا۔ ڈھاکہ کے ایک اور یونیورسٹی ہے جہانگیر نگر یونیورسٹی، وہ بھی بہت بڑی یونیورسٹی ہے، وہ بھی 1970-71 میں بنائی گئی تھی، بڑی اولڈ یونیورسٹی۔ اس کے اندر الیکشن میں اس میں 25 میں سے 22 سیٹیں جو ہیں اگین یہی تنظیم جیت گئی ہے۔ سو یہ تنظیم صرف ڈھاکہ میں نہیں جیتی، ڈھاکہ یونیورسٹی میں نہیں جیتی، بلکہ یہ تنظیم جہانگیر نگر یونیورسٹی میں بھی جیت گئی ہے۔ بنگلہ دیش کی تاریخ میں ڈھاکہ یونیورسٹی کا اپنا ایک مقام ہے۔ جو بڑی بڑی تحریکیں 2-3 ابھری ہیں ان کی بنیاد، ان کا کنٹرول ڈھاکہ یونیورسٹی سے اسٹیئر ہوتا رہا ہے۔ جو پہلا قائد اعظم کی تقریر کے بعد لینگویج کرائسس ایمرج ہوا تھا، جسے بنگالی لینگویج کو قومی زبانوں سے ہٹایا گیا تھا، اس کے خلاف بھی تحریک اسی ڈھاکہ یونیورسٹی میں ہوئی تھی سٹارٹ۔ 1970-71 کی جو عوامی لیگ کی تحریک ہے جو پاکستان کے خلاف اٹھی ہے، وہ بھی یہاں پر ہی جو مختلف سیکولر اسکالرز تھے، انڈین پروفیسر تھے، انہوں نے یہیں سے اسٹیئر کی تھی۔ اور اب یہ لاسٹ ایئر جو مونسون ریولوشن آیا ہے طلباء کا، جس پہ انہوں نے حسینہ واجد کو بھگا دیا اور بنگلہ دیش کی گورنمنٹ کو ٹیک اوور کر دیا انہوں نے اپنے ریولوشن سے، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ نوبل لاریٹ ڈاکٹر یونس کی سربراہی میں قائم ہوئی ہے، اس کا سٹارٹ جو ہے وہ بھی ڈھاکہ یونیورسٹی سے ہوا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ڈھاکہ یونیورسٹی جو ہے وہ پبلک پلس کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ اب ادھر لینڈ سٹائل وکٹری جو ہے اسلامی جمعیت طلباء کی ایک انڈیکیشن دے رہی ہے کہ شاید پبلک کی سوچ میں، پولیٹیکل لائکس میں پیراڈائم شفٹ آ رہا ہے۔ اس سے پہلے جو عوامی لیگ یا بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی وہ اقتدار میں آتی رہی تھی، عوام کی چوائس ہوا کرتی تھی، شاید اس دفعہ وہ چوائس نہیں ہو۔ اور اسی تجزیے کو دیکھ کر ششی تھرور بھی پریشان ہے۔ اس کے بغیر انڈیا کے لیے پہلے ویسٹ میں پاکستان تھا، اب ایسٹ میں پاکستان کی نئی گورنمنٹ آ جائے گی، کیونکہ ششی تھرور جیسے جو تجزیہ نگار ہیں، پارلیمنٹیرین ہیں، وہ مونسون انقلاب کو بھی ISI کا شاخسانہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسٹیئر کیا ہے۔ وہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ڈاکٹر یونس کی ہے اس کی بیک پہ بھی ISI کو کہتے ہیں کہ انہوں نے بنائی ہے۔ اب وہ ڈھاکہ یونیورسٹی کے الیکشن کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ISI نے اس کو اسٹیئر کیا ہے، اسٹرکچر کیا ہے۔ تو کوئی پتہ نہیں کل جب مین الیکشن فروری 2026 میں ہونے ہیں، جنرل الیکشن، اس میں بھی اگر یہی سینٹیمنٹس پبلک کا جو اس وقت جماعت اسلامی کے فیور میں نظر آ رہا ہے وہی اگر نظر آ گیا تو پھر اگین یہی ہوگا کہ ISI نے بنگلہ دیش کے الیکشن کو بھی کنٹرول کیا ہے۔ اب کوشچن یہ ہے، جمع اسلامی
انڈین کے لیے یا اس طرح کی سوچ رکھنے والوں کے لیے ایک خطرے کا نشان کیوں ہے؟ جبہت اسلامی بنگلہ دیش جو ہے 1971 کی جو وار تھی ہماری پاکستان کی، جس میں ایسٹ پاکستان کو ڈس انٹیگریٹ کیا گیا مکتی بینی کی مدد سے، انڈین فوجوں کی مدد سے، اس وار میں جماعت اسلامی خود اور اس کی طلبہ تنظیمیں رضاکاروں کی جو کہ البدر اور الشمس کے نام پہ بنائی گئی تھیں، انہوں نے پاکستان آرمی کے شانہ بشانہ ہو کر مکتی بانی کا اور انڈین فورسز کا مقابلہ کیا، مجیب الرحمان کے تنظیموں کا مقابلہ کیا۔ مجیب الرحمان نے آتے ہی پارٹی بین کر دی، پارٹی کی لیڈرشپ کو اریسٹ کرنا شروع کر دیا یا ان کو ملک سے جلا وطن کر دیا گیا۔ ڈاکٹر غلام اعظم جو جماعت اسلامی کا امیر تھا وہ پاکستان آ گیا، اور پھر 78-79 میں جب جنرل ضیاء الحق نے مجیب الرحمان کو اور خاندان سمیت ایلیمنیٹ کر دیا اور حکومت ٹیک اوور کر لی، اس کے بعد اس نے جماعت اسلامی کے لیڈرز کو اجازت دی کہ واپس آئیں، تو 1980 میں ڈاکٹر غلام اعظم جو ہے وہ واپس گئے تھے بنگال میں، اور 92-93 میں اچھا اس کے بعد اس کی پارٹی کافی دیر بین رہی، پھر انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے اس کا بین ہٹایا، پھر انڈر بین چلی گئی۔ 96 میں اس کا کیس چل رہا تھا ڈھاکہ ہائی کورٹ میں، تو ڈھاکہ ہائی کورٹ نے غلام اعظم کو کہا کہ آپ اپنا پاسپورٹ نمبر درج کروائیں۔ اس نے کہا کون سا پاسپورٹ؟ اندازہ لگائیں میں 1994-5 کی بات کر رہا ہوں۔ 1971 میں بنگلہ دیش بن گیا تھا، 1971 سے لے کر 93, 94, 95 جب یہ غلام اعظم کورٹ میں تھا اس وقت تک اس کو پاسپورٹ ایشو نہیں ہوا تھا۔ اس نے کلیئر کہا کہ مجھے تو بنگلہ دیش پاسپورٹ ایشو نہیں سمجھ کرتا، وہ کہتے ہیں آپ تو پاکستانی ہیں، تو اس کے بعد اس کو پاسپورٹ ہوا۔ تو 96 کی جو حسینہ واجد کی گورنمنٹ آئی، اس گورنمنٹ کے دوران اس نے ہاتھ ہلکا رکھا، لیکن 2009 کے بعد جو اس کی گورنمنٹ آئی اس پہ تو اس نے ظلم کی انتہا کر دی، اور اس کا تخت مشق جو ہے تخت ستم اسلامی جماعت بنی۔ اسلامی جماعت کے وہ لیڈران جو ابھی 80-90 سال کے تھے لیکن 1971 میں نوجوان تھے، ان کو پکڑ کر ان کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو ٹریبیونل بنائے تھے ان کے سامنے پیش کیا گیا، جھوٹے سچے گورنمنٹ کی طرف سے ثبوت پیش کر کے ان کو سزائیں دلوائی گئیں، کافی ساروں کو ایگزیکیوٹ کیا گیا، بہت ساروں کو عمر قید سزا ملی، اور کچھ جو ہیں ان کو ان کی پراپرٹی کنفسکیٹ ہوئی۔ اور اس طریقے سے ملا قادر 88 سیئر کا ہیرو تھا، بوڑھا آدمی تھا، مجاہد تھا، جس کو ہینگ کر دیا گیا۔ اس طریقے سے 2013 میں دلاور سیدی، بہت بڑا نام بنگلہ دیش کی تاریخ کا، اس کو ہینگ کیا گیا اسی جرم کی سزا میں کہ انہوں نے پاکستان کی مدد کی تھی۔ یہ جماعت جب اور اس کے اوپر بین لگا دیا گیا، اس پورے عرصے میں پچھلے 40-50 سال میں اس جماعت پہ چند سال کے لیے بین ہٹا، ورنہ یہ انڈر بین ہی رہی، لیکن اس دوران یہ خدمت خلق کے کام کرتی رہی۔ روہنگیا میں، کاکس بازار میں یہ مسلمان کے جو مہاجرین تھے ان کی مدد کرنا، خدمت خلق کے کیمپ لگانا، اس چیز میں یہ ڈیلیوری بہترین کرتی رہی، سروس ڈیلیوری، لیکن ان کی کوئی تنظیم نہیں تھی ایز سچ، کیونکہ حکومت سے بین تھا۔ ایون مونسون ریولوشن لاسٹ ایئر کا جو ہے اس میں یہ جماعت انڈر بین تھی۔ یہ طلباء جو تھے یہ تو شامل تھے لیکن اسلامی جماعت کے نام سے نہیں تھے۔ بہرحال الیکشن اب ہو گیا ہے، اب خوف یہ ہے ان کو کہ یہ اگر یہی جو آج پبلک سینٹیمنٹ ان دو یونیورسٹیوں میں نظر آ رہا ہے یہ فروری 2026 کے الیکشن میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے اسی طریقے سے، تو پھر جماعت اسلامی کی حکومت آئے گی جو پرو پاکستان ہوگی، جو جو بیسیکلی ہندواتہ کے یا اکھنڈ بھارت کا سب سے بڑی دشمن ہوگی۔ یہ خوف ہے جو انڈیا کو کھایا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے ہندواتہ کی جو مارچ ہے اس کو ویسٹ میں پاکستان نے چیک کیا ہوا ہے، اس کو نارتھ میں چائنا نہیں بڑھنے دے رہا، اور ایسٹ میں جو وہاں اس کی کبھی ویسل گورنمنٹ ہوا کرتی تھی، ویسل سٹیٹ ہوا کرتی تھی، اب وہاں پر جماعت اسلامی یا اس طرح کی جو اپروچ والے فلاسفی والے لوگ ہیں وہ آ گئے، تو انہوں نے ایسٹ میں بھی اس کو انسرکل کر دینا ہے۔ ورچولی انڈیا جو ہے وہ اکھنڈ بھارت کیا بننا وہ ہر طرف سے محصور ہو جائے گا، یہی خوف ان کو کھایا جا رہا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ یہ اس طرح ٹرانسلیٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، میں یہ ذاتی طور سمجھتا ہوں شاید لینڈ سلائڈ وکٹری جنرل الیکشن میں نہ ہو سکے، کہ عوامی لیگ تو نہیں ہے لیکن دوسری جو پارٹی ہے
وہ ہے نیشنلسٹ پارٹی بنگلہ دیش کی، اس والی خالدہ ضیاء والی. پبلک اور پارٹیاں بھی ہیں، اور پبلک یکدم جماعت اسلامی کو اتنی لینڈ سلائڈ وکٹری دے دے گی، اکیلی گورنمنٹ بنا لے، میرے خیال میں مشکل ہے. ہاں اس کو اچھی خاصی سیٹیں ملیں گی، ایک بہت بڑا پریشر گروپ ہوگا جو اپوزیشن میں بیٹھ کر ڈکٹیٹ کر سکتا ہے حکومت کو، اس کی پالیسی پہ ٹوک سکتا ہے، اس کو ڈائریکٹ کر سکتا ہے. اور یہ چیز بھی انڈیا کے لیے ناقابل قبول ہے. اور ساتھ ہی انڈیا یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ ترکی بھی اس علاقے میں آئیڈیالوجیکل ایکسپینشن کے چکر میں نعرہ لگاتے ہوئے بنگلہ دیش میں ڈیفنس کمپلیکس کریٹ کر رہا ہے، مالدیو میں جو ہے وہ ان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کر رہا ہے، سری لنکا اور میانمار میں بھی وہ اپنے ریلیشن بڑھا رہا ہے. اور یہاں جماعت اسلامی کی گورنمنٹ بھی آ گئی تو اردوان اور یہ مل کر انڈیا کے لیے اور مسائل کھڑے کریں گے. اور پاکستان تو پہلے ان کے لیے مسئلہ ہے سو کارڈ. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے انڈیا کے اندر اور انڈیا کی سوچ رکھنے والے دوسرے اکھنڈ بھارت کے شدائی ہیں، ان سب کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. اور یہ ڈھاکہ یونیورسٹی کے الیکشن جو ہیں یہ ایک نیا مسئلہ لے کے آئے ہیں. حالانکہ اس سے پہلے بھی بڑے مسئلے تھے بنگال سے پچھلے 1 سال سے انڈیا کو، لیکن مجھے لگتا ہے یہ جو نئی وارننگ الرٹ جو وہاں سے الارم بیل بجی ہے، یہ زیادہ تھریٹنگ ہے انڈیا کے لیے، اور انڈیا سوچ رہا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے.